آپ کی سوال جواب کی نشست میں کوئی شخص آپ سے سوال یہ مسئلہ پوچھے، اگر وہی مسئلہ کسی اور کا بھی ہو تو جو آپ وظیفہ بتائیں گے وہ دوسرا شخص بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، یہ آپ کی اجازت ہے۔ اگر مسئلہ ایک جیسا ہے تو ہے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ کی اجازت ہے، ہاں پڑھ لیا کریں، نیک مقصد کے لیے پڑھ لیا کریں۔ میری بہن کے شوہر ہیں، ان کے غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ دعا فرما دیں، وظیفہ ہی بتا دیں تاکہ دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، وہ باہر دوسری عورتوں کے ساتھ اپنے مراسم اور رشتہ ختم کر دیں تاکہ میری بہن کا گھر ہمیشہ آباد رہے، آمین۔ ہر حال بس اپنے خامن کے حق میں دعا کرتے رہے کہ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے جہاں تک ہو سکے ان سے محبت سے پیش آتے رہے تاکہ ان کا دل جو ہے نا باہر نہ جائے اپنا، ہاں، اور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو نیک رستے پہ قائم رکھے، غلط ماحول سے، غلط تعلقات سے، غلط صحبت سے اللہ ان کو بچائے۔ زبان سے گالی گلوچ نکل جاتی ہے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے، کیا کروں؟ بہرحال ہاں کوشش کرنی ہے، پر کیا میرے حضرت فرمائے لگے یہ اللہ ایک دفعہ اکٹھا اذان کا جواب دے لیتے ہیں، اللہ 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 اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ مختصر درود شریف پڑھ لیں، یہ نماز والا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اب دعا پڑھ لیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اور ابو داؤد شریف میں ایک حدیث شریف ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ معلوم ہوا یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس موقع پر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے اور اگر دعائے خیر کر لیں انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے نیک بول بولیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ بلکہ حضرت حکیم علامہ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی
خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی، گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی، کیونکہ زبان سے ایک وقت میں ایک ہی بول بول سکتے ہیں۔ اگر یہ نیکی کا بول بول رہی ہے تو گناہوں سے خود بخود بچ جائے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی اور آئندہ کے لیے ہے کوشش شروع کر دی۔ یعنی بولنے سے پہلے سوچنے کی مشق ہے، پہلے سوچو پھر بولو، یہ اسی لیے ہے نا۔ یعنی بہرحال پھر بھی اگر کوئی بھول ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور غیبت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، مہربانی فرمائیں۔ دیکھو غیبت کہتے ہیں ذکر العیم علی وجہ الغیب، ذکر العیم علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ ذکر العیم علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ یہ کہ کسی کو نقصان سے بچانا ہو، کسی کو فتنے سے بچانا ہو تو پھر گنجائش ہے۔ کوئی آپ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ فلاں کے ساتھ معاملہ کرنا کیسا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں یا ہم کہیں وہ دھوکہ نہ دے دیں ان کو، تو آپ نے بتلا دیا، ان کا ایک جو عیب تھا وہ ظاہر کر دیا کہ یہ آدمی معاملات کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے یا کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی کا عیب ظاہر کر دیا، یا کسی کا غلط عقیدہ ہے، غلط عقیدے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کا عیب ظاہر کر دیا، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہوں۔ اسی طرح کسی کا فسق مشہور ہو جائے، گناہ مشہور ہو جائے، اس کا بیان کرنا بھی غیبت میں داخل نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت گناہ کے تذکرے سے بچنا چاہیے۔ بس ان کے حق میں ہدایت کی دعا کر دی، بس اس سے بہتر یہ ہے۔ تو بہرحال میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں خود تو کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی، اچانک کوئی مجلس میں غیبت شروع کر دے تو میں کیا کروں؟ اور فرمانے لگے پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں، پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو آہستہ سے ذکر اللہ مشغول ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں۔ پھر بھی کوئی یعنی پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں۔ ہاں ہمارے حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بڑے عالم دین تھے، مدرسے میں تشریف فرما، کسی طالب نے کسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، کچھ غیبت کا شبہ تھا، حضرت نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا دیا، میں خاموش ہو جائے، بس کچھ نہ کہو جا کے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائے۔ جیسے خاتون کے بارے میں سنا کہ عورتوں کی مجلس میں کوئی غیبت شروع کرتی، وہ مجلس سے اٹھ کر چلی جاتی، نہ کسی غیبت سنتی نہ کسی غیبت کرتی۔ یا ان میں سے اگر کوئی صورت نہ بن سکے پھر آہستہ سے ذکر اللہ مشغول ہو جائے، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں، پھر بھی کوئی غیر اختیاری طور پر کان میں بات پڑ جائے تو وہ معاف کرے، بس اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت جی، اچھا یہ حضرت جی کا بھائی یہ بھی ہے کر دوں، ہمارے بزرگ ہیں حضرت صوفی مقبول احمد نقشبندی دامہ برکاتہ عالیہ، ان کو اپنے شیخ سے اجازت ملی، سلسلے کی اجازت ملی، تو کچھ احباب ان سے متعلق ہو گئے، بیعت ہو گئے، پھر وہ ادب سے
ادب سے یعنی ادب سے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے حضرت جی، حضرت جی نہیں آئی اس قسم کے الفاظ کہتے حضرت جی، ادب کے القاب سے ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں. تو وہ اپنے شیخ سے حضرت صاحب پوچھنے لگے، کہاں گئے حضرت میں تو حضرت جی نہیں ہوں، لوگ مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں، اور آپ کی جا کے باقی ساتھ نے تعلق قائم کر لیا. اب وہ ادب سے یعنی متوجہ ہوتے ہیں اور مخاطب ہوتے ہیں. تو وہ مجھے حضرت جی کہتے ہیں، حضرت جی کہتے ہیں، حالانکہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں. تو ان کے شیخ فرمانے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو. یاکنا خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو. خود تو یہی سمجھو کہ میں ان کا خادم ہوں، لیکن ان کو کہنے دو، کیونکہ ان کو جو کچھ ملے گا ادب سے ملے گا. یاکنا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نے تعلیم میں 50% طالب علم کی محنت ہو اور 50% استاذ کی محنت ہو ہے. 50% طالب علم کی محنت اور 50% استاذ کی محنت ہو تو فیض مل جاتا ہے. لیکن اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہوتی ہے. 100% ادب کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم تعلیم میں تو یہ نا 50% محنت ہو اور 50% استاد کا ادب ہو تو فیض مل جاتا ہے. لیکن شیخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہوتی ہے. ادب کا خلاصہ یہ ہے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے شیخ کے دل میں ناگواری ہو، یعنی کوئی خلاف شرع ایسا کام نہ کرے جس سے شیخ کے دل میں ناگواری ہو جا کر ان کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے. کوئی خلاف شرع ایسا کام نہ کرے. پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لی ہے. میرے حضرت اپنے شیخ جامع شفیع شیخ الحدیث یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہے، کوئی جس میں اندیشہ تھا کہیں شیخ کے دل میں کوئی تقدر نہ آ جائے، کوئی ناگواری نہ آ جائے، تو حضرت نے پھر خط میں لکھا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیں. حضرت نے جواب میں لکھا معاف دل صاف. یاد رہا اللہ والے حضرات ہیں ان کے دل بھی بڑے کھلے ہوتے ہیں. یاد رہا وہ پی جاتے ہیں، بڑے بڑے گھونٹ پی جاتے ہیں الحمدللہ، وہ دل میں نہیں رہتے. یاد رہا اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ. میں سمجھتا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے. اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائے گا. یہ کوئی صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا. یار رگڑے کھانے پڑتے ہیں، یا اپنے شیخ کے جوتے سیدھے کرنے پڑتے ہیں، آگے ہم مٹانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو یہ ساتھی پوچھ رہے تھے حضرت جی میں آپ کو مفتی صاحب کے لقب سے مخاطب کر لیا کروں، مجھے جو ادب احترام اور وقار لفظ مفتی صاحب میں محسوس ہوتا ہے وہ حضرت جی میں محسوس نہیں ہوتا ہے. بھائی آپ کوئی بھی لقب نہ کہے، میں سیدھا میرا نام ہی لے لیا کرے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. بہرحال جیسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے کر لیا کریں. آپ حضرات کی محبت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے نام مفتی بھی نام کا ہی ہوں، کچھ فتوی کتابیں پڑھ رکھی ہیں اللہ تعالیٰ اور باقی بھائی الحمدللہ وہ محبت سے کوئی بھی آپ نام لے لیں، اگر سیدھا نام لے کر ہی پکار لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چلو آپ جیسے اللہ تعالیٰ میں ڈالے آپ یعنی بندے کو متوجہ کر لیا کریں. حضرت جی ہم اپنا من کیسے مٹا سکتے ہیں؟ کچھ پڑھنے کے لیے بتلا دیں یا کچھ اور کرنا پڑے گا؟ سہولت اور عافیہ کا طلبگار ہوں. دیکھو بس یہ نیک مجالس کی برکات ہوتی ہیں. قرآن کا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین پور شریف جو ہماری بڑی خانقاہ ہے، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر ہیں، اپنے شیخ سے فیض حاصل کرتے رہے. حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں.
وہاں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتم وہاں تشریف لائے اور وہاں بیان فرمایا. بیان کے شروع میں یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ آیت پڑھی وہاں کے ماحول کے موقع محل کے مناسبت سے، خانقاہ کے مناسبت کے خانقاہ کی مناسبت کے اعتبار سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہاں کچھ ترجمہ حضرت نے اس آیت کا نے کچھ یوں فرمایا، اے ایمان، آپ کو شروع سے پھر آخر سے ترجمہ کیا، اے ایمان والو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو متقی بن جاؤ گے. اے ایمان والو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو متقی بن جاؤ گے. یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین فی الولایت کون ہے؟ حکیم علومت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے صادقین فی الولایت، ولایت میں سچے لوگ وہ ہیں جن کا اندر باہر ایک ہو جاتا. ہاں یہ کیسی پیاری بات ہے. فرمایا جن کا اندر اور باہر ایک ہو، ظاہر بھی ایک ہو اور اندر بھی ایک ہو. یعنی یہ نہیں کہ باہر نکلے تو بایزید بستامی ہیں اور اندر گھر والوں سے لڑائی کر رہے ہیں یا تو جھڑک کر رہے ہیں یا تو نہیں، وہ غلط کریں گے. اندر باہر ایک ہے، یعنی اندر بھی اگر باہر اگر حسن سلوک کا معاملہ ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے حضور سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی. اور ام المؤمنین اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں ہے، پوچھا اما جان سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا مسئلہ ہوتا تھا، کیا مصروفیت؟ فرمایا بخاری شریف میں ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں شریک ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کی خدمت میں کام کاج میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. اب وہاں بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، بکری کا دودھ خود دو لیتے، بکری کا دودھ خود دو لیتے. آپ نے بکریاں بھی چرائیں، بچپن میں بکریاں بھی چرائیں. مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں پر اجیاد کے ہیں، باب العزیز سے نکلے باہر تو سامنے اجیاد کے پہاڑ ہیں. مجھے حضرت مولانا فاروق صاحب مکہ مکرمہ فرمانے لگے یہ وہی پہاڑ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں. آپ یہی پہاڑ ہے یہ. اللہ فی محنت یا فی اہل ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں شریک ہو جاتے ہیں. دیکھو آپ نے بکریوں کا دودھ دویا ہے تو آپ کا یہ مبارک عمل یہ سایہ ہے ان لوگوں کے عمل پر جو دودھ کا کام کرتے ہیں. یاد رہا تو بھائی یہ دودھ ان کو حقیقت نہ سمجھے. یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آگے آگے بکریوں کا دودھ دویا ہے. تو کوئی ان کو حق ہے بھائی. پیشہ کوئی بھی ہو، آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے. پیشہ کوئی بھی ہو وہ تو ہمارے ضرورت وہ تو ہماری ضرورت کے ہیں سارے. آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک جوتے خود گانٹ لیتے. کچھ جوتا ٹوٹ جاتا ہے خود گانٹ لیتے. یکسف نالہ کے الفاظ ہیں. تو آپ کا یہ مبارک عمل سایہ ہے ان حضرات کے عمل پر جو جوتا گاٹنے والا کام کرتے ہیں. تو کوئی لوگ ان کو حقیر نہ سمجھیں، یہ عمل خود حضور نے بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اپنے کپڑوں کو خود سی لیتے. آپ کپڑوں کی سلائی کر لیتے، کہیں کوئی کپڑا پڑ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کپڑے کی خود سلائی فرما لیتے. آپ کا یہ مبارک عمل سایہ ہے ان حضرات کے عمل پر جو کپڑے کی سلائی والا کام کرتے ہیں، یعنی درجے ہے یہ کام کرتے ہیں. کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے کیونکہ یہ عمل تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ڈول کو پیون لگا لیتے جاتا، یہ گھر کے کام کا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ
بھائی تمام خوبیاں کمالات حضور کے اوپر ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، قدم قدم پر رہنمائی جا رہی ہے۔ یہ حدیث کی مبارک کتابیں یہ حضور کے مبارک فرامین سے اور آپ کے نورانی طریقوں سے یہ بھری پڑی ہیں، جو قدم قدم پر رہنمائی جا رہی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ جو مٹے ہوئے لوگ ہیں بس ان کی نیک صحبت میں آنا جانا رکھیں، الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ پاک۔ بہرحال آپ بھی مٹے ہوئے ہیں پہلے کون سے، کوئی یہ نہیں کہ یہاں آنے کے بعد ہی مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ وہ پہلے سے اللہ کا شکر ہے۔ آپ حضرات کا نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی تواضع کی نشانی ہے، من کے مٹنے کی نشانی ہے۔ باقی اس میں جتنا آگے انشاءاللہ جتنا آنا جانا رکھیں گے اتنا ہی میرے فرمائے لگے۔ میں کہہ رہا کہ بعض دفعہ مصروفیت ہے، یہ پڑھنے پڑھانے کی فرمائے تاخیر ہو جاتی، ماتے جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا۔ توجہ دلائی کے ہیں کیا ٹھیک ہے، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے یہ بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیں۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے اپنے بزرگوں کی نیک صحبت نیک مجالس میں آنا جانا رکھیں۔ آخری درجہ یہ ہے دور ہیں تو کم از کم ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں۔ یہ جو محبت ہے حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ آپ جزاک اللہ۔ باقی انشاءاللہ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے تو وہ بھی ہے، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ باقی اگر موقع ملے نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا اس کی بھی اپنی برکت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آپ 100 مرتبہ تبلیغ دین پڑھیں اور 10-15 منٹ کے لیے کہیں بھی اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھ جائیں آنا، اس سے انشاءاللہ یہ بھی ہے، یہ اس سے بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ باقی انشاءاللہ مجلس نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عرصہ آپ سے بیعت ہوا ہوں، گاہے بگاہے آپ کی مجلس میں شرکت ہوتی رہتی ہے۔ والدین ضعیف ہیں اور کام کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے باقاعدہ حاضر نہیں ہوتا، آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال جیسے سہولت ہو۔ اپنی کاروباری مصروفیات ہیں یا گھر میں والدین کی خدمت کی ضرورت ہے، تو اگر نیک مصروفیات کی وجہ سے مجلس میں حاضر نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہے۔ باقی جب سہولت ہو جب موقع ملے ہیں آسانی کے ساتھ حاضر دیکھیں۔ اللہ آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں۔ تبلیغ دین کے 3 حصے ہیں، اس میں دوسرا حصہ وہ اخلاق کے مجموعہ کے بیان میں برے اخلاق بری عادات جن سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے، وہاں سے مطالعہ کرواتے ہیں۔ ایک افادات کے نام سے تبلیغ دین چھپی ہوئی ہے، اس میں ہم نے اپنے حضرت کے جو نیک کلمات ہیں وہ آخر میں فائدے کی شکل میں بڑھا دیے ہیں۔ کچھ اور بزرگوں کے بھی ہیں، زیادہ اپنے حضرت کے ہیں کلمات۔ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کی خدمت میں کتاب بھیجی تو انہوں نے بھی وہ افادات کا مطالعہ کیا، تو فرمانے لگے آپ نے آخر میں جو
اپنے حضرت کے جو کلمات پڑھا دیے ہیں اس سے مضمون پر عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، بڑوں کا ہی فیض ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو دوسرا حصہ اخلاق کے مضمومہ، مثلا اس میں کھانے کا بیان ہے، کثرت عقل اور حرص طعام یعنی کھانے کا بیان۔ میرے حضرت فرمائے لگے کھانے میں کمی نہ کریں، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ پہلے نہیں، اب ہمتیں کمزور ہیں یا کنا۔ بعض ساتھیوں نے کھانے کا بیان پڑھا اور بغیر پوچھے ہی کھانے میں کمی کر دی، اور طبیعت میں ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، وہ پڑھائی میں کمزوری، عبادات میں کمزوری۔ تو اب اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں، اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے، گناہ سے۔ بہرحال اپنی طبیعت کا موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں آپ۔ کہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت میں سستی کا اندیشہ ہو پھر کچھ مقدار کم کر لیں، ورنہ اپنی طبیعت کا موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں اپنا۔ بہرحال اگر تبلیغ دین یہاں سے مل جاتی ہے، افادات والی تبلیغ دین پر ما افادات الحسن لکھا ہوا ہے، یہ کتب خانے والوں نے کچھ ساتھیوں نے نام رکھ دیا، مجھ سے پوچھ کر نام رکھتے تو میں اس کا نام رکھتا ما افادات سروریہ یاکنہ، کیونکہ میرے حضرت کے نیک کلمات ہیں اس کے آخر میں۔ نام نوم کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی ہے۔ الحمدللہ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ والدین ضعیف ہیں، مختلف عوارض رہتے ہیں، کچھ غلطی اور کچھ مستقل نوعی کے، بچے چھوٹے ہیں اور بیمار ہیں، دعاؤں کی درخواست، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی سے نوازے۔ آلات کے ذریعے بھی کچھ مجالس کو آلات بعض ساتھی مجالس محفوظ کر لیتے ہیں اور آگے پہنچا دیتے ہیں، کچھ ساتھی سن لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو فائدے کی چیزیں ہیں، بس اگر ان کو نیک نیت سے اور نیک طریقے سے سنا جائے تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ کوئی تصویر وغیرہ نہ ہو اس میں، بس اپنا کچھ عرصہ قبل میرے دل سے ایک چیز نکل کر گئی جسے میں نے واضح طور پر محسوس کیا، اس کے بعد اپنی والدہ کی محبت اور ادب میرے دل سے ایسا صاف ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور آپ سے ایسا جڑ گیا ہے جیسے والدہ سے تھا۔ والدہ کی تکلیف، بیماری اور خبرگیری کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی، میری اصلاح فرما دیں بھائی۔ اس معاملے کو بس نے یہ نہیں بھائی اپنے شیوخ سے، اساتذہ کرام سے آگے اور ہم جیسے طلباء سے آگے نہیں، یعنی تعلق جو ہے، تعلق کے مضبوط ہونے کا دار و مدار اپنے والدین کی دعاؤں کے ذریعے ہے۔ الحمدللہ ہے اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی کوشش، یہ
اپنے نیک اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، یہ ان سے فیض کی کنجی ہے الحمدللہ۔ والدین کا تو احترام ہے یہاں، اس کا جہاں تک وہ تو کافر بھی ہوں والدین، پھر بھی ان کا ادب کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اگرچہ خلاف شرع کوئی بات کہیں اس میں تو کہنا نہیں ماننا، لیکن بہرحال ادب و احترام اس کو وہ قائم رکھنا ہے۔ میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں، سبق یاد کرنے کا دل نہیں کرتا، جتنی مرضی کوشش کروں دعاؤں کی درخواست ہے جزاک اللہ۔ دیکھو سبق یاد کرنے کا دل نہیں کرتا، دل نہ بھی کرے پھر بھی سبق یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہمارے حضرت مولانا عمر پالمپور صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا، حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ حضرت فرمانے لگے کہ نماز دل لگے کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے اپنے آپ کو چمٹائے رکھنا ہے۔ بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو بھائی یہ بھی سوچے نا، ہاں کھانا کھانے کو دل کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ہاں اگر دیکھو یہ جو مرثے کی دال روٹی ہے نا، یہ ہمیں ہماری ذات کی وجہ سے نہیں یاد رکھنا۔ دیکھو یہ جو اللہ نے قرآن و حدیث کی نسبت جوڑ رکھی ہے یہ اس کی برکت سے ہے الحمدللہ۔ تو بھائی جہاں تک ہو سکے آگے، جیسے اگر 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح اپنی صلاحیتوں کو بھی چاہے دل چاہے نہ چاہے ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کے سیکھنے میں اور سمجھنے میں لگانا ہے الحمدللہ۔ ہاں اس میں دل کی چاہت کے تابع نہیں کرنا، بلکہ دل نہیں کر رہا پھر آپ پڑھنے میں لگے ہوئے، کم از کم شکل بنا لیں، کتاب کھول کر بیٹھ جائیں، کمزور ہوں ذہین۔ دیکھو طلباء کا مشترکہ نام طالب العلم ہے، یہ حدیث شریف سے ماخوذ ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، بے شک فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، یہ طلباء کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، رضا لطالب علم، طالب علم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام ہے۔ تو بہرحال ہے جہاں تک ہو سکے لگے رہیں۔ یہ طبیعت میں کبھی آتی ہیں طبیعت پر مختلف حالتیں، کبھی طبیعت شوق والی کیفیت، کبھی طبیعت میں ٹھنڈا پن آ جاتا ہے، بس یہی حالت ہوتی ہے مجاہدے والی آقا ہے۔ ہاں جتنا مجاہدہ زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا۔ بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہاں اللہ پاک کا شکر کیسے ادا کریں، کیسے ادا کرنا ہے چاہیے، کیا پڑھیں، کون سا عمل کریں؟ کہیں پڑھا تھا سورۃ رحمان پڑھنے سے شکر ادا ہو جاتا ہے، وہ بندہ کتنا ہی گنہگار ہو، آسان لفظوں میں سمجھا دیں۔ بھائی دیکھو میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں
تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں، اس میں اخلاق محمودہ، اچھے اخلاق جن سے دل کو مزین کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک اچھا خلق شکر کا بیان ہے۔ شکر ہے، صبر ہے، تواضع ہے، یہ سب اخلاق محمودہ۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ شکر کا کیا مطلب ہے، تو حضرت فرمانے لگے شکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا۔ شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یعنی شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا۔ شکر کی تاریخ کتابیں پڑھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے۔ بھارت مفہوم ہی ہے، تو شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا۔ بہرحال سورۃ رحمان کا پڑھنا، پڑھنے الحمدللہ یہ ہے کہ سورۃ رحمان کے پڑھنے پر تلاوت کا ثواب مل گیا الحمدللہ۔ باقی جو شکر کا مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ رحمان کے پڑھنے سے سورۃ رحمان پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ حاصل ہو گئے، لیکن جو شکر ہے اس کا مفہوم تو بہت جامع ہے الحمدللہ۔ ہاں بہت، وہی میں کہ بس اللہ تعالیٰ خوش رکھے بہت الحمدللہ۔ تو بہرحال نماز یہ سب اب مغرب کی نماز آپ نے مغرب اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر لیا ہے، بس یہ اللہ ہوا کہ جو حکم جس وقت متوجہ ہے بس اس حکم کو بجا لانے کی کوشش کرنا، یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا۔ اب آنکھ ہے، آنکھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اب آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یہ آنکھ کا شکر ہے۔ کانوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، کان سے نیک بات سننا، یہ کان کی نعمت کا شکر ہے۔ زبان کو
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، اس سے نیک بول بولنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نیک کلمات کہنا، یہ زبان کا شکر ہے۔ اور پھر بعض حکم ایسے ہیں کہ جو ہمارے پورے جسم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب نماز کا حکم ایسا ہے کہ اب اس میں سر سے لے کر پیر تک پورا جسم استعمال ہوتا ہے، تو گویا کہ نماز کی پوری عبادت یہ شکر کے جذبے سے بھری ہے الحمدللہ۔ بلکہ نماز میں تو اور بھی باتیں جمع ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ خریداری کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، تو میں ان کے ساتھ مصافحہ کرتا ہوں۔ بس یہ بھی الحمدللہ مصافحہ کرنا یہ محبت کی نشانی ہے۔ اپنے اساتذہ ہیں، والدین ہیں، یا ان کے کسی بزرگ سے خواہ میں ملاقات ہو جائے، یہ ان سے محبت کی نشانی ہے۔ کاروبار میں برکت اور عافیت کی دعا فرما دیں۔ حضرت کیا حلال مال بھی ضائع ہو جاتا ہے؟ میں اپنی طرف سے تو صحیح کمانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہو گیا۔ دل مطمئن ہے، لیکن ایک سوال ہے، اس لیے پوچھ لیا، میری اصلاح فرما دیں۔ بھائی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی۔ نیک بننے کا یہ مطلب نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ بس حالات میں خوش بختی ہے، حالات میں خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، دعا کی توفیق مل گئی، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں۔ مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پلانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے، صبر اور دعا کے ساتھ۔ اور نقصان میں صبر کی نشانی بتلا دوں، نقصان میں صبر کی نشانی یہ ہے کہ نقصان کی خبر سننے کے بعد زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، دعا کی توفیق مل جائے کہ یا اللہ تعالیٰ جو نقصان ہوا ہے اس کا نعم البدل نصیب فرما، اس نقصان کی تلافی فرما۔ نقصان میں صبر کی نشانی ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، مجھے بھی اندازہ ہے حالات کا اثر ہوتا ہے، ہم پر بھی ہوتا ہے، یہ نہیں اللہ پریشانی تکالیف آتی ہیں آگے تو ان کا اثر ہم پر بھی ہوتا ہے، لیکن جو باتیں آپ کو تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں وہی پھر اپنی طرف بھی متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جانا، کہ تسلی وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے جانا ہے، ہاں حوصلہ آخرت کی باتوں سے جانا ہے۔ دیکھو کافروں پر بھی حالات آتے ہیں، مسلمانوں پر بھی آتے ہیں، حالات میں فرق کیسے ہوگا؟ دیکھو کافروں پر حالات آتے ہیں
بہت سے کفار ایسے ہیں ان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی، تو وہ حالات کی وجہ سے بعض دفعہ اتنے دل برداشت ہو جاتے ہیں خودکشی تک کر لیتے ہیں یار۔ اب جاپان ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن جتنی خودکشی وہاں پر ہوتی اتنی کہیں نہیں ہوتی یار۔ اور مسلمان ہیں، مسلمان بس یار ان بڑی تسلی کا سامان رکھا ہے حالات میں، بس یہ سمجھتا ہے کہ یہ حالات تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، در نہیں چھوڑنا رب کا، اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور اسباب کے درجے میں جو کوشش ہے وہ جاری رکھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبھی نکال دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں یہ غزہ میں، آپ دیکھ لیں ہمارے بھائیوں پر کتنے سخت حالات گزرے جاتے ہیں، لیکن ان کی زبان پر سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا سے کوئی اور کلمہ نہیں جاتا۔ تو یہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میں ملام میں تھا، بہت پہلے کی بات ہے، حالات یہاں شروع سے چلے آ رہے ہیں، یعنی کئی سال پہلے کی بات ہے۔ ایک فلسطینی نوجوان، بالکل سادہ سا نوجوان، احرام باندھ کر مینا میں حج پر آئے ہوئے، تو میں نے ان سے پوچھا من فین، آپ کہاں سے؟ کہنے فلسطین سے۔ پھر فوراً پوچھا میں نے تو کیف احوال فلسطین، کیف احوال فلسطین؟ بے ساختہ ان کی زبان سے کہنا اللہ یکفی، اللہ یکفی، اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بالکل بڑے، یعنی بالکل بغیر کسی تکلف ان کی زبان سے کہا اللہ یکفی ہے۔ وہاں ان کو کہ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر اپنی رضا کا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا جذبہ اور بچے کے دل میں وہاں نچا بسا ہوا ہے۔ یہ کفار ہیں، ان کی اسی استقامت کو دے کر کتنے کفار الحمدللہ اسلام میں قریب آ رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو حلال مال بھی ضائع ہو جاتا ہے بھائی، مسلمان کا مال ضائع نہیں ہوتا ہے الحمدللہ، یہاں استعمال ہو گیا، ورنہ الحمدللہ اگر کوئی نقصان ہوا ہے مسلمان کے نقصان میں بھی آخرتی کمائی الحمدللہ۔ ہر وہ نقصان جس میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دے، یہاں کا نقصان ہے اور جنت اور اس نقصان میں جنت کی ٹھنڈی ہوا چکی رہی ہے، اس لیے حوصلے میں رہیں الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا مجید الحامی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہر نقصان میں کسی کا بھلا ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے، جزاک اللہ۔ اچھا ضرورت میں لے لوں انشاءاللہ۔ کیا حلال مال بھی ضائع ہو جاتا ہے؟ میں اپنی طرف سے صحیح کمانے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں انشاءاللہ حلال مال ضائع یعنی کوئی نقصان ہوا ہے تو یہ نقصان، یہ اوپر سے نقصان ہے، اندر کی جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں نقصان کو نفع میں بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نقصان جس پر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں، بس پھر یہ نقصان اوپر سے نقصان ہے، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہاں میرے حضرت فرمائے لیکن کتنا پیارا جملہ کہ مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں،
طبیعت کے موافق حال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ کوئی خلاف حال آ جائے صبر اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، بس صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ اب آپ بتاؤ ہماری زندگی انہی دو حالوں سے گزر رہی ہے اپنا۔ اور کوئی اگر طبیعت کا موافق حال ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، کوئی خلاف حال آ جائے صبر اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا۔ اور صبر کی نشانی یہ ہے، حالات میں تکلیف میں صبر کی نشانی ہے زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، بس دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی۔ چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے۔ بس زبان سے کوئی بے صبری یا کلمہ نہ نکلے، کوئی اگر نکل بھی جائے تو اللہ سے فوراً معافی مانگ لی، جیسے طبیعت سنبھلے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ سب گھڑیاں جنت کی ہیں انشاءاللہ۔ میری والدہ محترمہ کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیں اور مجھے ہدایت پر استقامت عطا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، آمین آمین۔ گھر میں شروع و فتن، لڑائی جھگڑے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، سارا گھر پریشان ہے، بیٹا اونچی آواز سے شور جھگڑا کرتا ہے، بھائی ارے کرتا رہتا ہوں۔ جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند و بالا فرما دیتے ہیں۔ تو آدمی حالات سے نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دونوں بیٹے جوان ہیں اور نشے کی لت میں پڑ گئے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں لیکن نشہ نہیں چھوڑ رہے، کوئی عمل بتاتے ہیں۔ بس اللہ پاک کی ذات بچوں کو، اللہ پاک کی ذات ان کو ان غلط عادتوں سے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ بس کوشش کرتے رہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے اور کوشش کریں بچوں کو نیک ماحول میں رکھیں، غلط ماحول سے غلط صحبت سے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ میں ایک مسجد میں نائب امام ہوں، میرا بیٹا حافظ ابوبکر صدیق 2 یا 3 مرتبہ گھر سے نکل گیا تھا۔ عامل حضرات نے بتلایا بچے کے اوپر جادو کے اثرات ہیں اور بد نظر ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، یہ بچہ دوبارہ سے 10ویں کلاس کی پڑھائی شروع کر دے۔ حضرت میرے پاس کچھ خواتین بچوں کو اور نمازی حرات دم کرواتے ہیں، مسجد کے خطیب نے کیا آپ خود اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہیں، اس لیے دم کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت اس بات پر میرا دل مطمئن نہیں، آپ میری اصلاح کر دیں کہ دم جاری رکھوں یا چھوڑ دیں۔ بہرحال دیکھو کوئی دم کے لیے آ جائے، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دم کر دے یا کرنا، اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے کسی اور کا بھلا نہ چھوڑے یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، کیا معلوم آپ کی نیکی کی برکت سے اللہ اپنے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے سہولت والا معاملہ فرمائیں گے، عافیت والا۔ اور باقی بچے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، الحمدللہ اللہ بچوں کو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بچوں پر گھڑی آ جاتی ہے، ایک بھائی کہنے لگے یہ میرا بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا ہے، دوسرے بھائی کہنے لگے زمین پر تو چل رہا ہے۔ بعض بچے پڑھائی میں کمزور لیکن خدمت میں آگے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کوئی ضروری نہیں، لیکن چلو
اللہ ان کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والدین کی تمنا ہوتی ہے کہ بچے پڑھ جائیں، چلو انشاءاللہ ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی مزید، باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ لیکن بعض بچے پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں لیکن اور خدمت میں آگے ہوتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ اس راستے سے اللہ پاک ان کو نواز دیتے ہیں انشاءاللہ، محروم نہیں رہتے اللہ تعالیٰ، کہیں نہ کہیں اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں۔ کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول الحمدللہ۔ بس محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت ہے اتنی کوشش لگا دے، پھر اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے ادب و احترام سے گھر میں جائے، اپنے والدین کی خدمت ان کی دعائیں لینے کی کوشش، ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے، علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے، اللہ برکتوں سے نواز دیں گے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال ہے کوئی باہر سے کوئی دم کے لیے آ جائے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر دیں، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔ علاج معالجے کے باوجود پھر بھی کوئی بیماری لمبی ہو جائے، گھڑی لمبی ہو جائے، سمجھو یہ گھڑی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے، باقی اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے۔ بیٹے کے لیے دبئی ویزے کے لیے بہت کوشش کی ہے، 3 بار ناکامی ہوئی ہے، آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ اپنے بھائی کے لیے جو جہاں بھی روزی کا نیک وسیلہ ہے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اللہ اس کو اس تک آسانی کے ساتھ اللہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ باقی دیکھو اگر باہر کی ترتیب نہ بن سکے تو پھر اپنی دال روٹی جو لگے یہاں پر مقدر میں لکھی، یہاں میں ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی جو ذات باہر رزق دے سکتی ہے وہ یہاں بھی دے سکتی ہے الحمدللہ۔ مقصد یہ تھا کہ چلو گنجائش خیر ہے باہر جا سکتے ہیں لیکن یہاں بھی اللہ نے ہے اپنی رحمت سے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اگر کوئی باہر کا بنا دے اللہ وسیلہ تو کوئی حرج بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ میں نے CA کی ڈگری کے لیے لاہور آیا ہوں، تقریباً 5 سال کا کورس ہوتا ہے، دعا فرمائے میرا کوئی پیپر فیل نہ ہو، اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، اس کے بعد یہ ڈگری حلال کام میں صرف ہو جائے، آمین آمین آمین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی یہ عرض کرتا رہتا ہوں سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک، یاد کرو 2 چیزیں ہیں، نیت خدمت کی اور صحبت نیک، نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو، نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا، انشاءاللہ پھر یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال۔ ہمارے بھائی عاقف ہیں، کیا مصروفیت ہوتی ہے ہسپتال میں مریضوں کی خدمت کرنے کے لیے، فرما رہے کہ میں ہسپتال میں وہاں پر مریضوں کی خدمت کرتا ہوں، کوئی مشین والا بھی چلاتے ہیں، ہاں کہتے ہیں وہاں کوئی مشین بتلا دیں کیا مشین ہے؟ جن مریضوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں ان کی گردوں کی صفائی ہوتی ہے، ماشاء اللہ۔ دیکھو یہ سارے خدمت کے شعبے ہیں، کہتے ہیں مریضوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے جو مشین والا ہے اس میں الحمدللہ مہارت ہے اللہ تعالیٰ، یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ اس لیے سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہیں۔ اسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، یہ تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان، ایک نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب آپ کی ضرورت کی ہے الحمدللہ، یاد رکھنا شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے، وہ دکان کو نہیں چھڑواتی، دکان میں جنت کی راہ بتلاتی ہے، دفتر کو نہیں چھڑواتی، دفتر میں جنت کی راہ بتلاتی ہے، کھیتی باڑی کو نہیں چھڑواتی، کھیتی باڑی میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ تو اس انداز سے
یہ کھیتی باڑی کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کا خیال رکھو، پھر آپ یہ کھیتی باڑی دنیا کی نہیں جنتی کھیتی باڑی ہے، یہ دفتر یہاں کا نہیں، یہ جنت کا دفتر ہے، نہیں ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے کر رکھے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں سپاہی سے لے کر اوپر کے بعد افسران کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی خدمت میں جنت کی راہ اپنا رکھی ہے۔ ہمارے ہمارے بھائی ہیں وہ ایک محکمہ زراعت میں وہ پنجاب کا ڈائریکٹر جنرل ہے نا، بیچارے محبت سے تشریف لاتے رہتے ہیں، تو بتلانے لگے کہ مجھ سے پہلے جو ڈائریکٹر جنرل تھے، ڈی جی تھے یا کہاں، انہوں نے وہ حکومت کی 12 گاڑی رکھی ہوئی، 12 گاڑی، انہیں 12 گاڑیوں کو استعمال، میں بھی ڈائریکٹر جنرل لگا ہوں لیکن میں ایک گاڑی استعمال کرتا ہوں جو اپنی ضرورت کے لیے ہے بھائی نہیں۔ تو بھائی یہ حکومت کی چیزیں یہ بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، یا کہاں ان کو بھی امانت داری کے ساتھ ہی استعمال، یہ نہ ہو کہ مال مفت دل بے رحم، ایسا نہیں، غلط بات ہے۔ اللہ یہ حکومت کی چیزیں بھی ہمارے پاس یہ مناسب امانت ہوتے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ یہاں ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب تھے، حاجی عبدالرزاق صاحب جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے تھے، یہاں ہمارے ان کا چبڑجی میں بلکہ یہ قریبی گھر تھا اس طرح، اور ان کے ماموں پاکستان کے صدر اور واپٹا کے دفتر میں افسر تھے وہ، لیکن میں دیکھتا تھا بیچارے وہ اپنی سائیکل کے اوپر یاد جاتے تھے، سائیکل کے اوپر یاد جاتے تھے، اور وہ دفتر میں چلے جاتے ہیں تو وہ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، دفتر کا پنکھا استعمال نہیں کرتے تھے، کہتے میری بھی ڈیوٹی کا وقت نہیں ہوا ہے، اتنی ہمارے دریا کا اللہ تعالیٰ اپنے یہاں میں دیکھتا تھا بہت سے، تقریباً 27-28 سال پہلے کی بات ہے جب میں شروع میں جامعہ محمدیہ میں آیا تھا، بیچارے اپنے دفتر سے نا کوئی خالی وقت ہوتا، کوئی گھر کی مصروفیت سے کوئی گھر، تو پھر مسجد کونے میں آ کر بیٹھ جاتے، بس اپنے قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات پڑھتے رہتے اپنے الحمدللہ۔ یہ فری ہے، یہ ہے یہاں احسان مسجد ہے، اس میں بادشاہ پسندوں نے فائرنگ کی غالباً ہے، اور تو اس فائرنگ کے دوران نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو یا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں۔ حکومت کی چیزیں میں یہ بھی امانت والی چیزیں ہیں سارے نا۔ میرا ایک دفعہ اسلام آباد میں ایک اجلاس میں جانا ہوا کچھ، اس میں اور بڑے حضرات بھی تھے بہرحال، لیکن مجھے اندازہ ہوا وہاں جانے کے بعد میں کہ تعیش میں بڑا خرچہ ہوتا ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ، جس ملک کے اوپر قرضہ ہو یا رکھنا اس کے لیے یہ چیزیں مناسب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی تعیش یہ تو زیب نہیں دیتا یا کرنا، جو جس کا بچہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے دعوت دینے کے لیے ہے، ایک کرنل صاحب تھے وہ آئے ہیں کہ آپ نے آنا ہے، مجھ سے کہنے لگے آپ کے لیے یہاں لاہور سے اسلام آباد کی وہ جہاز کی ٹکٹ دے تھے، میں کہا نہیں مجھے ٹکٹ کی ضرورت نہیں، میرے پاس سواری موجود ہے، میں اپنی سواری میں آؤں گا، آپ کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں آتا۔ بہرحال وہ بھی حیران ہوئے تھے کہ ہم سے کچھ چیز لے نہیں رہا جاتا تھا، کیونکہ وہ حکومت کی چیزیں ہیں، وہ کوئی اپنی طرف سے تھوڑی ہیں، خیر گنجائش ہے کوئی لے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کر دے تو کیا ضرورت ہے خام خواہ ان کو استعمال کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ تعالیٰ
بہرحال ہے سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی، یہ بھی آخرت کی تعلیم، وہاں کے سکول کالج یونیورسٹی میں بھی نیک اساتذہ، سب ٹھنڈی ہوا ہے۔ حضرت حکیم علامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انگریزی پڑھانے والے استاد نیک، ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے۔ یا کما طلباء ہیں یہ اپنے اساتذہ کرام کو پڑھتے ہیں، یاد رکھنا۔ اور ہاں وہ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، راہ پکڑتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا قاضی ظاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹک کالج میں پروفیسر رہے، لیکن وہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ یا اور پھر وہیں تو وہ طلباء جو ہر کے پاس پڑھتے، وہ ہر کی نیک صحبت کی برکت سے وہ کالج کے طلباء 5 وقت کے نماز کے پابند ہو گئے الحمدللہ، بہت سے طلباء، اور ان میں سے پھر فارغ ہو کر کئی حکومتی محکموں میں لگے، بڑے بڑے افسر بھی لگے، اور بڑی امانت داری کے ساتھ خدمت کی وہاں پر الحمدللہ، وہ نیک صحبت کا اثر الحمدللہ۔ میں خاصہ اول کی طالبہ ہوں اور شادی شدہ ہوں، کلاس سے کچھ بستیاں کچھ آگے بہانے سے مجھ سے لڑتی ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، پڑھائی میں توجہ نہیں رہتی۔ نہیں، بس آپ زیادہ ان سے بات چیت نہ کریں، بس اپنے پڑھائی کی طرف دھیان رکھیں، وہ اور کچھ کہہ بھی لیں تو بس برداشت، آگے سے جواب نہ دیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ ان کو بھی اللہ پاک ہدایت انشاءاللہ ان کا دل کا رخ پھیر دے گا الحمدللہ۔ لڑائی تب ہوتی ہے جب دونوں طرف سے بات چیت ہو جاتا ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک صاحب کی گھر والی تھی، ان کا گھر میں میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا، ان کا اپنے شیخ سے تعلق تھا، ویسے اپنے بزرگوں سے تعلق بھی تھا، جو بزرگ تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ شاید ان کی زبان میں کچھ ہے، یعنی تیزی ہے جس کی وجہ سے یہ جھگڑا ہوتا ہے، تو ان کو فرمایا جب بھی آپ خامن کچھ کوئی بات برا کریں تو آپ بس اپنی زبان کو پکڑ لیا کر، اس کو نہیں چھوڑنا، زبان کو پکڑ لیا تو وہ اگر لڑائی شروع کرتا تو بس یہ اپنی زبان کو پکڑ لیتی، اگر جو زبان کو پکڑ لیا تو وہ زبان چلتی نہیں تھی، وہ رک جاتی، اگر وہ بیچارہ بھی 2-4 بول کے وہ بھی چپ ہو جاتا، خاموش، یہ تو آگے سے جواب نہیں دے رہی اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بھائی مقصد یہ ہے کہ ایک طرف سے خاموشی اگر ہو جائے تو امید ہے انشاءاللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ جو ماحول کی جو گرمی ہے اللہ اس کو الحمدللہ ٹھنڈا کر دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ عرض کرتا رہتا ہوں جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ پنجاب میں جمعیت بہت کمزور ہے، جمعیت کے علماء پنجاب کے علماء سے بہت شکایت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی علماء اس طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال دعائی ہے اللہ تعالیٰ اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بس اپنی کوشش جاری رکھیں۔ دیکھو السعی منا والاتمام الی اللہ، کہ ہمارے ذمے کوشش ہے، باقی اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مخدوم پور والے، وہ فرمائے لگے کہ یعنی حضرت امام مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے حالات کا یعنی مجموعی طور پر حالات کا سدھرنا اب مشکل ہے آگنا ہے۔ پھر کسی نے کہا پھر ہم کوشش نہ کریں آگنا، میں نہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، آپ کو کوشش پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اپنی کوشش آپ جاری رکھیں، باقی حالات کچھ اونچ نیچ یہ رہے گی آگنا ہے۔ ہاں مجموعی طور پر جو امن و سکون کا زمانہ ہے وہ تو پھر اخیر میں ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر وہ دور نصیب ہو تو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے، لیکن باقی جو اپنی کوشش ہے حق کے لیے وہ جاری رکھیں انشاءاللہ۔ ہاں جیسے اور خواجہ خانم شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا یہ حالات کب درست ہوں گے، حالات کب درست ہوں گے؟ حضرت فرمائے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ نہ روکیں، مقصد یہ ہے کہ یہ حالات ان میں یہ اتار چڑھاؤ رہے گا تو پھر بڑی ہستیاں ہیں ان کا زمانہ قریب آئے گا الحمدللہ۔ ہاں میرا چھوٹا بھائی مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، میں سب کے ساتھ تکلف اخلاق سے پیش آنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ تکلف کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے میں تنگی محسوس کرتا ہوں، خاص طور پر جب وہ عزت سے پیش آنے کے بجائے اپنی بڑائی جتانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی نصیحت کرتا ہوں تو الٹا مجھے ہی نصیحت شروع کر دیتا ہے۔ اب اس طرح کے بندوں کا جو خود کو بہت بڑی چیز تصور کرتے ہوں، جن میں بھی شامل ہو، تو کیا کروں؟ بس آپ اپنی میں کو مٹا دیا کر۔ چلو بھائی اللہ اللہ اپنی مہربانی فرما۔ بھائی کوئی ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اتفاق کی جڑ تواضع ہے، فرما کوئی تو اللہ کے لیے جھکے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں الحمدللہ ہے۔ تو بہرحال اپنے بھائی کے حق میں دعا بھی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، آہستہ آہستہ آپ نہ یکدم نہیں یاد رکھنا۔ دیکھو میں چترال میں تھا، چترال میں وہاں بونی ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بڑے بھائی مجھے ایک بڑے بھائی تھے، وہ تھے بادشاہ تھے ماشاء اللہ، وہ سعودی عرب میں وہ پولیس میں بھی رہے، وہ ان کے چھوٹے بھائی وہ آغا خانی تھے، آغا خانی آگنا بڑے یعنی بڑے، اور اس میں بھی بڑے یعنی بڑی شدت سے تعلق آغا خانی مذہب سے، اور وہ چھوٹا بھائی تھا وہ اپنے بڑے بھائی کو مارتا تھا جاگنا، وہ بڑے بھائی وہ شریف سے تھے، لیکن وہ بڑے بھائی مجھے خود بتلایا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے میں سعودی عرب میں تھا، وہاں خانہ کعبے کا غلاف پڑھ کر اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا تھا جاگنا، حالانکہ اس کا رویہ ایسا کہ بالکل بھائی پر ہاتھ تو اٹھاتا تھا جاگنا، لیکن وہ بڑا بھائی بیچارے شریف بڑے اپنا وہی اپنی وہ شرافت کا جذبہ ان کے دل میں بہت ماشاء اللہ، اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نام لے کر دعا کرتا، پھر اللہ نے دعا ایسی قبول فرمائی، وہ چھوٹا بھائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اور پھر میں خیال ہوں پھر اس نے قرآن پاک کے حافظ بنے، اور پھر جامع فاروقیہ سے دورہ حدیث کر کے وہ عالم بنے یا کرنا، اب وہاں پر بچیوں کا مدرسہ ہے، ان کا اپنا مدرسہ، اور وہ مدرسہ چلا رہے ہیں یہ تو ایسے الحمدللہ بھائی، ایسے بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں ان کے لیے الحمدللہ، ان سے کیونکہ آپ بھی اگر نفرت کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو بھائی آگ کا جواب آگ نہیں ہے، آگ کا جواب برف ہے یاد رہا۔ جیسے ایک بھائی اپنے گھر والی کو کہنے لگے میں آپ کے لیے برف بھی ہوں اور برفی بھی ہوں یاد رہا، اپنے گھر والی کو ان کی تسلی ہوئی، ان کی دلجوئی کی، ہاں میں آپ ٹھنڈا بھی ہوں اور برفی بھی ہوں، میٹھا بھی ہوں الحمدللہ۔
میں ایک کالج میں پڑھتا ہوں، داڑھی رکھنے کا شوق ہے، جب بھی تھوڑی سی داڑھی بڑھاتا ہوں تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ لوگ حتیٰ کہ داڑھی والے لوگ بھی حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جگہ جگہ پر امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے کچھ عرصہ بعد توبہ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور بخشش کو جب دیکھتا ہوں تو گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن عذاب کا ڈر ہے، اور اماں کی باتیں اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ ابھی داڑھی کی وجہ سے کافی امتحان میں داڑھی کے بال اکثر بکھرے ہوئے رہتے ہیں، ادھر ادھر پھیلے ہوتے ہیں۔ دل کرتا ہے جو بال داڑھی کی حدود سے باہر ہو ان کو تراش لوں تاکہ داڑھی سے نفرت نہ ہو۔ ہاں وہ تو دیکھو داڑھی پہلے کر دوں۔ داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے، یاد رکھنا۔ ہاں یہ نہیں بات مجھے اندازہ ہے، اگرچہ داڑھی نہیں ہے لیکن دل داڑھی کی محبت ان کے سینے میں ہے۔ اور بس یہ دعا کرتے رہا کریں اپنے لیے کہ یا اللہ جہاں آپ نے اور خوبیوں سے نوازا ہے، یا اللہ مجھے ہے یہ سنت کا نور بھی عطا فرما دے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جب رکھنے کی توفیق عطا فرما دے پھر کوشش کریں کہ کم از کم ایک مشیات ہے، چاروں طرف سے ایک مشی، یعنی 4 انگل، کم از کم 4 انگل بال ہو جائیں۔ ایک بال بھی ہو تو کم از کم کوشش کریں کہ 4 انگل کے برابر ہو۔ ہاں اس سے زائد ہو تو پھر وہ چاہے اس سے زائد ہو تو وہ آپ لے سکتے ہیں اس کو ہے، یعنی اگر اس سے زائد بال ہوں تو اس کو آپ کینچی سے کاٹ سکتے ہیں۔ جب اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے پھر کوشش کرنی چاہیے کم از کم، اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر داڑھی کا خیال رکھے رہے، یعنی دیکھنے میں کوئی ناگواری محسوس نہ ہو، کوئی نہیں کر رہا ہے، اس داڑھی کا خیال رکھ رہا کہ بڑھا بھی سکتے ہیں، ورنہ کم از کم کوشش کریں، کم از کم چاروں طرف سے 4 انگل ہے برابر۔ میں پہلے داڑھی کے بال بالکل نہیں لیتا تھا، داڑھی کے بال نہیں تو شروع میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا، ہمارے ساتھ بھائی تھے مولانا محمد اسامہ، تو ان کے والد صاحب جدہ میں ہوتے ہیں، وہ ان کو نا ہیں تو پاکستان کے، لیکن ان کے والد صاحب کو وہ ڈاکٹر تھے تو ان کو نیشنلٹی میں کوئی علاج معالجہ کیا تو ان کو پھر نیشنلٹی مل گئی وہاں کی۔ تو مولانا اسامہ صاحب مجھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اپنی گاڑی میں لے جا رہے ہیں، تو مکہ مکرمہ سے نکل رہے جائیں چوکی سے پہلے ہے مکہ مکرمہ کے کنارے کے اوپر میں انہوں نے گاڑی کا رخ پھیرا اور مکہ مکرمہ کے ایک محلے میں لے گئے۔ وہاں محلے میں لے جا کر ایک احاطے قریب انہوں نے گاڑی کھڑی کی، گاڑی سے اترے تو گاڑی میں بتلایا، کہنے لگے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے یہاں پر، الحمدللہ اسی احاطے میں۔ بہرحال پھر وہاں گاڑی سے اتر کر وہاں پر حضرت کی قبر پر حاضری دی اور ایصال ثواب کیا۔ اب میں نے دیکھا ان دنوں میں میری داڑھی کافی بڑی ہوئی، پہلے کیونکہ کینچی تو لیتا ہے وہ پھر خصوص یعنی جب آخری جو جمعہ قریب کے دن ہوتے تھے ان میں داڑھی کے بعد کچھ اور بھی اگر خیال نہ رکھیں تو پھر وہ بکھرے ہوئے ہوتے۔ بہرحال حاضری دے کر میں مدینہ منورہ چلا گیا ان کے ساتھ مدینہ منورہ۔ جمعرات کی شام کو لاہور کی وہاں سے لاہور کی فلائٹ تھی مدینہ منورہ سے، پھر جمعرات کی شام کو فلائٹ کے ذریعے یہاں لاہور پہنچا۔ صبح یہاں 8 بجے قریب یا 8-9 بجے قریب فلائٹ پہنچی، تو فلائٹ سے اترنے کے بعد پھر میں سیدھا مدرسہ محمدیہ آ گیا، وہ جو پہلے وہاں مسجد ہے۔ کوئی شاید جمعے کے لگتا ہے مجھے کوئی تیاری کا زیادہ موقع نہیں ملا، جا کر تھکاوٹ بھی تھی رات بھر سفر، بس آ کے کچھ دیر کے لیٹ گیا اور بغیر بس کوئی تیاری کا موقع نہیں، بس کچھ جمعے کی بات چیت کی اور جمعے کے بعد پھر آگے مجلس کا وقت تھا آگے، تو پھر میں عصر میں جامع شفیع مجلس سے پہنچ گیا۔ حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا،
لیکن جیسے ہی میں دارالحدیث میں داخل ہوا نا، حضرت نے بڑے غور سے دیکھا مجھے، بڑے غور سے دیکھا کہ داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، وہیں زور سے فرمایا یہ داڑھی کے بال ٹھیک کر لیا کرو، داڑھی کے بال ٹھیک کر لیا کرو، ان کو یہ بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی بال ٹھیک کر لیا کرو۔ میں حیران ہوا، مگر پھر اندازہ ہوا مجھے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل عمل مبارک یہ تھا کہ داڑھی کے زائد بال ایک مٹھ سے، یعنی ایک مٹھی سے زائد بال لے لیتے تھے۔ چونکہ حضرت کی قبر پر حاضری ہوئی تو وہاں داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، اب حضرت خود تو اصلاح کر نہیں سکتے تھے، وہ تو قبر میں تھے، اب انہوں نے پھر وہاں سے یعنی توجہ فرمائی، اور ان کی توجہ کا اثر میرے شیخ کے دل پر پہنچا، اور حضرت شیخ نے پھر میری اصلاح فرمائی اور تو پھر اللہ کا شکر اس کے بعد میں نے چونکہ کبھی داڑھی کینچی لگائی نہیں، لیکن جب حضرت نے فرمایا تو بھائی اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہے، تو پھر میری والدہ صاحبہ، میری والدہ صاحبہ، انہوں نے پھر تیل لگایا اور کنگھی کی، اور پھر اس کے بعد خود ہی داڑھی سے نا جو زائد نہیں، ایک مشت نہیں، ایک مشت سے تو خیر کچھ زائد ہی اپنا بال برابر کر دیے الحمد للہ سے۔ اب اللہ کا شکر ہے میں الحمد للہ کو 2-3 ہفتے کے بعد جب داڑھی کے بال بڑے ہو جاتے ہیں تب برابر کر لیتا ہوں الحمد للہ، اس سے پھر داڑھی اچھی بھی لگتی ہے الحمد للہ۔ اب اللہ کا شکر اچھی لگ رہی ہے داڑھی الحمد للہ کی رحمت سے، الحمد للہ اللہ تعالیٰ کرم فرمایا الحمد للہ۔ اللہ پر یہ اپنے بڑوں کے سائے کتنی برکت ہوتی ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں وہ اپنا خواب ذکر کر رہے کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر داڑھی پر ہاتھ پھیرا ہے، تو میں اس کو میں میرا یعنی داڑھی کو یعنی زائد کارڈ ہے اس کا ہاتھ، تو وہ شیخ کا فرمایا نہیں آپ وہ جو زائد بال ان کو لے سکتے ہیں الحمد للہ، ہاں ہے، اس سے کوئی حضور نے میں نہیں فرمایا الحمد للہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر خیر آتا ہے کہ کچھ زائد بال آپ لے لیتے ہیں۔ ابھی ترمذی میں پچھلے ہفتے میں ایک حدیث پڑھی الحمد للہ، آپ بھی ہیں زائد بال ہے وہ برابر کر لیتے تھے الحمد للہ۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے الحمد للہ، باقی گنجائش ہے داہنی، اگر خیال رکھ کر اگر داڑھی بڑھا بھی لیں تو کوئی حرج نہیں اس میں الحمد للہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمد للہ۔ بس یہ ہے کہ دیکھنے میں کوئی ناگواری کراہت محسوس نہ ہو، ایسی حالت نہ ہو کہ جسے دیکھنے والوں کو کوئی کراہت ناگواری ہو۔ اللہ اپنی مہربانی ہم باقی رہا یہ کہنا، جب بھی تھوڑی سی داڑھی بڑھاتا ہوں تو دل کرنے نہیں، ایسا نہیں یاد رکھنا۔ یہ ہمارے بھائی سعید انور ہیں، کھیلنے والے ہیں کافی عرصے سے، اب مجھے بھی یاد پڑتا ہے میں خیال 97-98 میں ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں مولانا زہیر صاحب، یہاں دورے میں تشریف لائے، شعبان کے دورے میں تشریف لائے۔ حضرت بھائی مولانا عبد الرحمن صاحب ہیں حضرت کے بیٹے، یہ دونوں حضرت بھائی مولانا زہیر صاحب تشریف لائے۔ جمعرات کو جب ہفتہ یہیں رہے، پھر وہ پورا ان دنوں میں کچھ ایسی ترتیب تھی، تو اب تو کتابیں آ گئی، ان دنوں میں کتابیں نہیں تھی۔ اس سال دورہ بھی جو نقشے تھے، بس ایک ساتھی نے وہ اس کا پرنٹ نکالتے تھے کمپیوٹر سے، بس پھر وہ پرچے دیوار کے اوپر لگا دیتے، اس سے پھر طلبا یاد کرتے تھے۔ بہرحال پھر وہ سب جمعرات گھر واپس گئے، وہ پھر دورے میں کچھ ایسی ترتیب مجھے یاد نہیں ہو، اس میں دائی دو کی جو گردانیں ہیں، جو مشلباتی گردانیں، وہ ساری یاد کر لی تھی انہوں نے۔ ارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے بیٹے مولانا زہیر صاحب سے وہ گردانیں بھی سنی اور ان سے قوانین بھی پوچھے، وہ سارے انہوں نے لگا دیے الحمدللہ۔ پھر حضرت بڑے خوش ہوئے، تو پھر حضرت نے 1500 روپے بطور انعام کے بھیجے الحمدللہ۔ اور پھر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب سے حضرت نے بھی کچھ سوال کیے، تو وہ اللہ کا شکر نے بتلا دی۔ پھر اسی سال سے اگلے سال سے مجھے پھر جامعہ عبداللہ بن عمر میں مدرس رکھ لیا حضرت نے، وہ تقریباً اب ہو گئے ہیں 27-28 سال تو ہو گئے وہاں جاتے ہوئے الحمدللہ۔ بس بڑوں کا ہی فیض ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو انہی دنوں میں یہ بھائی مولانا زہیر صاحب ہیں، یہ پاکستان کے کھلاڑی ہیں، سعید انور صاحب، تو ان کے ساتھ میں وہ ان کو ساتھ لے کر آئے ملوانے کے لیے۔ ان دنوں میں ابھی داڑھی اور ایک داڑھی کی محبت تو تھی، لیکن ابھی داڑھی رکھی نہیں تھی، جاگنا
لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ملنے کے لیے آئے تو پھر پوری داڑھی تھی ان کی. پھر میں نے ان کو ممبر کے اوپر بٹھایا کہ آپ طلباء میں بیان کریں. طلباء میں پھر ماشاء اللہ انہوں نے پھر بڑی اچھی بات کی. کہنے لگے کہ میری ایک 2-2.5 سال کی بیٹی تھی، بیمار تھی، اچھے سے اچھے ڈاکٹر جاننے والے تھے، میں نے انہیں علاج معالجہ کیا لیکن کوئی انہیں علاج والا جو ہے وہ علاج والا کیا لیکن میری بیٹی کی زندگی میں وہ اضافہ نہیں کر سکے اور بیٹی کا انتقال ہو گیا. پھر بس دل پر ایسی چوٹ لگی کہ بس یہ سب چیزیں آڑ دی ہیں اپنا. پھر وہ خود ہی کہنے لگے مجھ سے کہتے ہیں سوال ہوا کہ آپ نے دائی رکھنے کے بعد اپنے آپ کو کیسا پایا؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میری عزت میں اور اضافہ کر دیا ہے کہ پہلے تو کچھ کہتے ہیں کچھ ساتھ ادھر خوش بھی کر لیتے تھے، مذاق برا کر لیتے تھے، لیکن اب داڑھی کے احترام میں وہ بھی اب لحاظ رکھتے ہیں. تو اللہ بات دیکھ لیں ماشاء اللہ اللہ نے مہربانی فرمائی. کئی حضرات اللہ تعالیٰ. میں ایک مسجد میں تھا، وہاں پر ہمارے انضمام الحق صاحب ہیں، کھیلنے والے ہیں، جو وہاں پر وہ تشریف لے آئے. پھر رمضان کا مہینہ تھا، پھر کہنے لگا آپ نے سحری ہمارے گھر پر کرنی ہے. پھر مجھے وہیں سے پھر وہ اپنے گھر لے گئے، کہتے سحری وہاں پر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک دھبا یہ نا ہمارے پرو کیا کرتا. اب یہ سب حضرات آپ حضرات کو معلوم ہے، پہلے کچھ یہ نہیں ہے، لیکن بس یہ جماعت کی برکت سے ایک نیک ماحول ملا. اب ان کے ماشاءاللہ چہرے سنت کے نور سے سجے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو بہرحال ہے جب اللہ تعالیٰ نے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، پھر ہمت سے کام لینا ہے، باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، سب چیزیں آڑ دی. میں وہاں گجرانوالہ میں تھا، وہاں امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب دورہ تفسیر کر رہے. اور نے خود سنایا کہ یہاں پر ایک فوج کے کیپٹن تھے، کیپٹن وہ دورے میں شریک ہوتے تھے. دورے میں بہرحال وہ نیک صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کو دائی رکھنے کی توفیق عطا فرما دی. جب دائی رکھ لی تو اب جو گھر والی تھی بس وہ کچھ داڑھی کی وجہ سے کچھ نہیں، یعنی وہ کچھ پہلے ماحول کا اثر، وہ دائی رکھنے کی وجہ سے پریشان. پھر حضرت نے ان کو فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ میں گکھڑ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہاں خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے، وہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، پردے کا انتظام ہوتا ہے، تو اپنی آپ گھر والی کو لے کر آئے. تو وہاں پھر حضرت نے پھر داڑھی کے فضائل کے اوپر بیان فرمایا، تو وہ گھر والی مطمئن ہو گئی. اور پھر ایک ہفتہ نہیں گزرا تو وہ کیپٹن صاحب ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ شہید ہو گیا اللہ. اور یہ سنت کا نور سے جا کے چلے گئے. یہ ہے دنیا کی زندگی یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. یہ سب بس بھائی یہاں داڑھی رکھ لیں، آگے پھر جنت میں پھر وہاں تو جردم مردم، وہاں داڑھی نہیں رکھنا. یہاں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگا لیں. آخرت میں پھر بھائی اللہ نے ہر خوشی کا سمندر چھپا رکھا ہے الحمدللہ. تو بہرحال کسی کو حقیر بھی نہ سمجھنے آتا ہے. ہاں الحمدللہ اللہ باقی نرمی سے ترغیب ہے، وہ کہنا سننا وہ رہے گا، لیکن پھر بھی احترام سب کا دل میں ہو الحمدللہ. اور بہت سی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ ہم معلوم ان کی برکت سے کہاں پہنچ جائیں. باتوں کی پرواہ نہیں، بس جو اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ نے توفیق عطا فرما دی، اللہ اس کی برکت سے بہت نوازتے ہیں الحمدللہ. کزن کے بیٹے نے آپ سے اولاد کے بارے میں دعاؤں کی درخواست کی ہے. اللہ پاک کی ذات سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے. دعا کرتا ہوں میں جب بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکل ایسا ہوگا. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت جہت وغیرہ سے پاک ہے. اس کے بارے میں بہت پریشان رہنمائی فرما دیں. دیکھو یہ بالکل یہی ہے. آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. آخرت میں یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. آتا نا نماز کی
کہتے ہیں دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب ہے توجہ سے نماز پڑھنا، دھیان سے۔ خضوع کا مطلب ہے نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے مثلا۔ پھر نماز میں دھیان پیدا کرنے کی، بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے نماز میں سرسری توجہ بھی کافی ہوتی ہے، اپنے دماغ کے اوپر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے بس الحمدللہ۔ آسان سطح ہے، ایک تصور یہ ہے کہ بس یہ سوچ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور بھی ہے ایک ان میں خشوع حاصل کرنے، ایک صورت یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کر لیں جو ان کی شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت مجھے خواب میں اللہ میاں کی زیارت نصیب ہوئی، جس حالت میں نصیب ہوئی، جس شکل میں نصیب ہوئی، اس شکل کا تصور کر لیا کریں؟ فرمایا نہیں یادنا، یہ اللہ تعالیٰ کا تصور کریں لیکن کسی خاص شکل و صورت میں نہیں یادنا ہے۔ ہاں آگے، کیونکہ وہ ہمارے ادراک سے ما ورا ہے، وراء الورا ہے۔ ہاں آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے الحمدللہ، ہے وہ آخرت میں پردے اٹھیں گے الحمدللہ۔ بس اس سے پہلے وہ ان کی ذات کا تصور ہو لیکن کسی خاص شکل و صورت میں نہ ہو یا کہ کوئی غیر اختیاری تو کوئی حالت سامنے آ جائے تو وہ تو خیر معاف ہے، قصدن نہ سوچے۔ ہاں اس لیے میری اہلیہ باہر گھومنے جانے اور کھانا کھانے کا مطالبہ کرتی ہیں، میرے ماحول کی وجہ سے نہیں چاہتا، میں کیا کروں؟ مجھے غیرت بہت آتی ہے، فی الحال اولاد نہیں ہے، اہلیہ کی پریشانی پر ترس آتا ہے اور دل لبھانے کا جی کرتا ہے، میری رہنمائی فرما دیں اور نیک صالح مقبول عند اللہ اولاد کی دعا بھی فرما دیں، جزاک اللہ۔ بھائی علی رضا صاحب کوئی بتلاؤ، کوئی رہنمائی فرمائے۔ بس ایسا ہے، چلو پہلے ایک میں بتلا دیتا ہوں۔ بہرحال باہر کا ماحول تو خیر زیادہ اچھا نہیں ہے، بس چلو کبھی کبھی اگر کوئی زیادہ ان کا اصرار ہو تو کہیں جیسے بعض جگہوں میں پردے کا انتظام ہوتا ہے کھانے کا، اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں پردے کا انتظام ہو تو کبھی کبھی ان کی دلجوئی کے لیے لے جائیں تو کوئی حرج نہیں، گنجائش الحمدللہ۔ ایسا ہے چلو بیچاری ہے بھی ہے، اکیلی ہے، تنہائی ہے، چلو کچھ تھوڑا بہت ان کو سیر ورا کروا لے الحمدللہ، ہے ان کا ہے دل، چلو اپنی گھر والی کا دل خوش کرنا بھی ثواب ہے الحمدللہ۔ بس یہ کوشش یہ نہیں کہ کوئی تھوڑا بہت ہے بھائی مولا علی رضا گنجائش ہے کچھ، چلو بھائی کوئی تائید مل گئی الحمدللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کہیں بھائی گھر میں بیٹھے بیٹھے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، چلو کچھ باہر کی ہوا بھی تھوڑی بہت ہی نا الحمدللہ گنجائش ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ بھائی اور مولانا شجاع صاحب آپ بھی کوئی اگر گنجائش ہے، سرحد میں تو خیر شاید سخت ہوگا فتویٰ لیکن بہرحال کوئی شدید مجبوری ہو تو چلو پھر تھوڑی سی کہیں پردے کا انتظام ہو تھوڑا بہت، وہاں کوئی دل جوئی کے لے گئے الحمدللہ گنجائش۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمائے تھے مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم المسائل بھی ہو اور عالم الاحوال بھی ہو۔ موقع محل کی دیکھ لے الحمدللہ، اس میں کچھ چیزیں بعض ہیں بیچارے کچھ جیسے کچھ سیر وغیرہ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، گنجائش ہے، بس یہ ہے کہ ذرا خیال بس اپنے نیک طور طریقوں پر رہتے ہوئے اپنی حیاداری کے ساتھ اگر کوئی ہے کوئی تفریح کے لیے چلے جائیں تو گنجائش ہے، کوئی نہیں۔
کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ دم ڈالیں، میں ان کو کیسے دم ڈالوں؟ دم کبھی بتا دیں اور اجازت بھی دے دیں۔ ہاں الگ ملنے پھر اس کے لیے بھیج رکھوں، تو پہلے معلوم تو ہو کون سے ساتھی ہیں۔ آج ایک دم کی تمہیں اجازت سبھی کو دیتا ہوں، میں پہلے سے بھی دیتا رہتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر درود شریف کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر فوراً دم کر دیا کریں۔ مزید ہو سکے چاروں قل شریف پڑھ لیں یا اور اس مقصد کی کوئی آیت دعا یاد ہو پڑھ لیں، شفا اللہ تعالیٰ کا دن ہے الحمدللہ، یہ سبھی کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز دکھا کر دیں، چھپا کر دیں، ورنہ آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ ہمارے والد صاحب باہر ہوتے ہیں، وہ اپنا علاج کسی عامل سے کروا رہے ہیں، وہ عامل دھوکے باز ہے، ہر ماہ 1,00,000 یا 2,00,000 مانگتا ہے، اور عامل ہمارے والد کو بولتا ہے، والد ہمیں کہتے ہیں ان کو پیسے دے دو، 1,00,000 روپے ہمارے پاس ہوتے نہیں، آپ اور والد صاحب مارتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، آپ سے اس معاملے میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ بھائی اس قسم کے جو غلط قسم کے عامل ہیں ان سے بس اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے ہیں۔ ہم بعض بڑا دھوکہ دیتے ہیں، بہت کو لوٹ لیتے ہیں اپنا، بس احتیاط کریں ہیں۔ والد صاحب بیچارے بعض بزرگ ہوتے ہیں، بیچارے آگے سادہ ہوتے ہیں اور یہ اپنے منہ کھول لیتے ہیں اپنا۔ بالکل ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ حافظ رکھے، اللہ حافظ۔ اچھا اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت نصیب فرمائے، اللہ عافیت نصیب فرمائے۔ آج دن کے وقت خواب دیکھا، میں اور میرا ایک دوست حرم شریف میں موجود ہیں، صفا مروہ کی سعی کے بعد ایک دوسرے سر کے بال کاٹ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حج یا عمرے کی توفیق نصیب فرمائیں گے، اگر کر لیا ہے تو یہ اس کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ حال کی پرچی بلا نام بہتر ہے یا نام کے ساتھ، تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ کون سا سالک کس حالت میں ہے؟ بھائی ہاں نام لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ اصل تو اپنے اگر یہاں موجود ہیں آپ الحمدللہ مجلس کے اندر موجود ہیں، پھر تو یعنی اگر باہر سے بھی ہوں تو کوئی نام لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے جاتا ہے۔ اصل ہے کہ آپ تک اطلاع پہنچ جائے، خیر کی بات پہنچ جائے، اگر کوئی لکھ بھی لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، گنجائش الحمدللہ، لیکن اگر نہ بھی لکھیں تو دونوں طرح بہتر ہے، دونوں طرح دونوں کی حالت بہتر ہے۔ باقی ہاں اپنے شیخ خیر کی خدمت میں جب خط لکھتے تھے اس میں پھر نام وغیرہ لکھتے تھے، الحمدللہ ہم نام کے ساتھ ہیں۔ باقی ہے کہ اگر ہے کوئی نہ بھی لکھ سکے، جیسے مجلس کی پرچی ہیں الحمدللہ
اب بعض ساتھی باہر ہوتے ہیں الحمد للہ، باہر وہ اپنا نام بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن اگر بعض ساتھی اگر نہ بھی لکھ سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے الحمد للہ قریب۔ اصل یہ ہے کہ حال کی اطلاع ہو جائے۔ میں نے یقین حال ایک کا ہوتا ہے، یعنی حال ایک کا ہوتا ہے لیکن اس میں دوا سب کے لیے ہوتی ہے الحمد للہ۔ یہ جو خیر کی باتیں ہیں سب کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہ حال ہیں، یہ بنائے نہیں جاتے، یہ پیش آتے ہیں الحمد للہ۔ اب یہ پرچے میں جو حوال لکھے ہوئے ہیں یہ کوئی بنائے نہیں، پیش آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور بعض دفعہ پھر آپ کی ان پرچیوں کی برکت سے اللہ ایسے خیر کلمات اللہ کہلوا دیتے ہیں، مجھے خود اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ باتیں کیسے ہو جاتی۔ بس وہ سامعین کی طلب اور ہمارے جب اپنے بھائی محبت سے تشریف لاتے ہیں وہ آپ کی طلب کا صدقہ ہوتی ہے۔ آج میں صبح احوال السالکین کا مطالعہ کر رہا، اس میں ایسی باتیں وہ دماغ میں نہیں کہاں سے کیونکہ مجلس کی برکت سے اللہ نے کہلوا دی۔ مجلس کی اپنی برکات ہوتی ہے۔ بندہ موبائل کا استعمال کرتا ہے تو لا یعنی میں کئی گھنٹے گزار دیتا ہے، غیر محرم پر نظر نہ کرنے کی کوشش رہتی ہے مگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو بھائی کوشش جاری رکھنی ہے الحمدللہ۔ کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی۔ باقی موبائل کا استعمال میں نے پہلے بھی کیا تھا۔ ہمارے حضرت مولانا عمر پالنپور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرورت کا ہے یہ چیز ضرورت کے لیے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے۔ جو چیز ضرورت کے لیے ہو اگر بقدر ضرورت ہی استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، نفع دینے والی ہے۔ کہ جو چیز ضرورت کے لیے ہے بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو نافع ہے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے تو پھر جو ضرورت کا مادہ ضرر ہے وہ واپس لوٹ آئے گا، تو ہے پھر وہی چیز وہ نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بھائی بات ذہن میں آ گئی کہ ضرورت کا مادہ ضرر ہے، جو چیز ضرورت کے لیے ہو بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو نافع ہے، نفع دینے والی ہے، اور ضرورت سے زائد استعمال کریں گے تو پھر جو ضرورت کا مادہ ضرر ہے، اصلی مادہ ضرر ہے، وہ واپس لوٹ آئے گا، اور وہ پھر وہی چیز وہ نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب یہی چیز دیکھ لیں، اب یہ ٹیلی فون آپ دیکھ لیں، موبائل فون دیکھ لیں، یہ چیزیں ضرورت کے لیے ہیں۔ اگر ان کو خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اطلاع کے لیے استعمال کریں، اپنے جائز مقاصد میں استعمال کریں آگے تو پھر یہ ہے، یہ نافع ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ میری گھر والی کے رشتہ دار ہیں، وہ ان کی ہمشیرہ کے خامند وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، تو واپس جانے لگے تو وہ ٹکٹ بھول گئے۔ اب ایئرپورٹ پہنچے اور وہ ٹکٹ وہ بھول گیا، آگے ٹکٹ انہیں گم ہو گئی۔ اب بالکل وہاں فلائٹ کا بہت بھی قریب ہے، اب پریشان یاد رکھنا۔ اب امریکہ کی ٹکٹ ہی میں خیال کوئی تقریباً ہوگی، کافی مہنگی ہے، میں خیال کوئی 8-10 لاکھ کی تو ہوگی، میں خیال اس کے آس پاس۔ یہ کسی کو معلوم ہے امریکہ کی ٹکٹ کتنے کی ہے؟ ہاں 2-2.5 لاکھ روپے دونوں طرف کی۔ ہاں امریکہ کی ہے ٹکٹ، آنے جانے کی 5 لاکھ جزاک اللہ۔ بہرحال اب پریشان، تو پھر وہ گھر میں سے ایک صاحب ان کے پاس بڑا فون تھا، اور وہ فون کے ذریعے ان کی بیٹی کو امریکہ فون کیا، اور ان سے پھر کیا یہ واٹس ایپ کے ذریعے ان کی پھر وہ ٹکٹ منگوائی، اور وہ ٹکٹ لی اور پھر وہ اندر گئے۔ یعنی اب ایک ضرورت کی چیز تھی نا، اب اس سے ہے وہ ضرورت پوری ہو گئی، وہ فوراً انہیں 5 لاکھ روپے ان کے بچ کے یاد رہا، ورنہ وہ ٹکٹ ضائع ہو جاتی ہے نا۔ تو بھائی جو چیز ضرورت کے لیے ہو اگر اس کو بقدر ضرورت استعمال کریں گے تو وہ فائدے میں ہے، لیکن اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بے مقصد استعمال کریں گے، پھر وہ نقصان کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا خیال خود ہی رکھنا ہے۔ کبھی کبھی کر دیتا ہوں، بھائی اپنی حاضری خود لگائیں۔ اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے، والدین کہاں تک دیکھ بھال کریں گے، آپ اپنی حاضری خود لگائیں۔ اپنی حاضری یہ ہے کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر کوئی دیکھے، بس ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں اور ان کا استحداد کریں۔
پھر بھی ہو جاتی ہے، ہم کمزور ہیں، کوئی بھول ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی اور آئندہ کے لیے ہے پھر کو پوری کوشش کریں احتیاط کی۔ ایک ساتھی ہمارے مدرس بھی تھے، تعلق والے بھی تھے، اور ان کے پاس یہی بڑا فون، لیکن اس میں کچھ ان سے بے احتیاطی ہو رہی تھی، آگنا یعنی بے مقصد استعمال ہو رہا تھا۔ پھر ان سے عرض کیا کہ بھائی آپ کوئی چھوٹا فون رکھ لیں، اس سے بھی آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ تو پھر انہوں نے الحمدللہ کہنا مانا، اور پھر وہ بڑے فون کے بجائے چھوٹا فون رکھ لیا۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگے کہ اب اللہ کا شکر ہے، اب الحمدللہ ہے، یعنی اب یعنی اب یعنی بے مقصد چیزوں سے اللہ نے بچا لیا الحمدللہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کا دائمی قیام، وہاں کی بعد بہادری، زندگی، موت اور بقی شریف کے دفن کی ساتھ کی بڑی خواہش ہے۔ دعاؤں اور اسباب کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی بس ایک دل میں جو نیک تمنا ہے نا، بس یہ تمنا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوں اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ۔ باقی دیکھو ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہی، اب اس ساؤں کی شفقت، بڑھاپا، ذوف بھی، تیسری منزل سے رخصت کرنے کے لیے نیچے تشریف لائے اور سواری کے قریب کھڑے ہو کر ایک جملہ فرمائے لگے، تم مدینہ منورہ سے جا رہے ہو، یہ نیت کر کر کے جاؤ کہ سرکار کے کام کے لیے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمانے لگے جو آدمی سرکار کے کام میں جہاں بھی لگا ہوا ہے وہ سرکار کے پاس ہے، وہ حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچا دینا۔ اصل چیز ہے اتباع سنت یاد رہے۔ الحمدللہ۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کچھ احباب تشریف لائے تو حضرت ان کو نصیحت فرمانے لگے تم مدینہ منورہ میں اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارو۔ پھر فرمانے لگے جو آدمی اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے وہ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، مشرق میں ہو مغرب میں ہو، اس کی دوری حضوری سے کم نہیں ہے یاد رکھنا۔ وہ دور رہ کر مدینہ منورہ میں ہے، وہ حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ یہی حرم مفتی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حاضری ہوئی، روزہ اقدس پر حاضری ہوئی تو فرمایا میں بھی آگے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں جو شروع کے ستون ہیں ان کے پاس ہی کھڑا ہو گیا اور پھر فرمانے لگے بس مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے روزہ اطہر سے آواز آ رہی ہے، اور آواز یہ تھی کہ تم اگر ہماری سنتوں پر عمل کر رہے ہو تو دور رہ کر بھی تم قریب ہو جا کر۔ اصلی ہدایت تو اتباع سنت ہے، یہ سارے فاصلے ختم کر دیتی ہے۔ باقی اللہ وہاں کا قیام بھی اگر نصیب فرمائے تو بس آداب کے ساتھ وہاں کا قیام، وہاں کی حاضری، یہ بھی ساتھ مندی ہے انسانی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے دوست مولانا محمود صاحب تلوار والی مسجد انارکلی والے، ان کی نوبولود بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ پاک بخشی فرمائے، اللہ ان کو بس اللہ ان کو ذخیرہ آخرت بنائے اللہ تعالیٰ، وہ تو خیر معصوم ہے الحمدللہ۔ اللہ شافع و مشفع اجر و ذخرہ شافع، اللہم اجعل لنا فرطا، ہمارے استاد مانا کرتے اے اللہ اس بچے کو میرے لیے باعث مسرت بنا، خوشی کا سامان بنا اور آخرت کا ذخیرہ بنا، اور وہ شافع و مشفع، سفارت کرنے والا اور ایسی سفارش جو قبول کی جائے الحمدللہ۔ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا، وہاں تعزیے کے لیے تشریف لے گئے تو فرمانے لگے ایسے موقع پر تعزیہ کرنا یہ تو ایک فطری امر ہے، ایک چلو الحمدللہ تعزیہ کرنا، تسلی دینا، لیکن فرمانے لگے حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ سے مٹھائی کھانے کا موقع ہے، اصلی حالت مٹھائی کھانے کا۔ فرمایا
یہ جو بچہ ہے فرمایا اس نے تو آپ کی بخشی واجب کر دی ہے، اگر یہ تو اللہ سے لڑے گا، اگر جھگڑا کرے گا الحمدللہ یعنی اللہ پاک کی ذات سے جھگڑا کرے گا اور اپنے والدین کو لے جائے کھینچ کر تو فرمانے لگے یہ تو آپ سے مٹھائی کھانے کا موقع ہے الحمدللہ۔ بس اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، پھر یہ سب بہانے ہیں اللہ کی رحمت کے الحمدللہ۔ میں طالب علم ہوں، میری والدہ بیمار ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں اکثر بیمار ہو جاتا ہوں، وظیفے کی درخواست۔ بھائی سب سے بڑا وظیفہ تو دعا ہے، باقی دیکھو بیماری نام ہی ثواب کا ہے۔ ترمذی شریف میں کتنا پیارا عنوان ہے، باب ما جاء فی ثواب المرض، یہ عنوان ہی۔ میں بیمار تھا، بیمار پرسی کے لیے مہمان تشریف لاتے ان کو اکثر یہ جملہ ہے، یہ سنا جاتا ہے کہ بھائی بیماری نام ہی ثواب کا ہے، باب ما جاء فی ثواب المرض یاد رکھنا۔ پھر آگے پہلی حدیث شریف ذکر کی ہے، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، یہ اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، تو تکلیف نام ہی ثواب کا ہے۔ اللہ میں وہاں ہسپتال میں تھا، وہاں پر بار بار ٹیسٹ کے لیے وہ سوئی چبھوتے، خون لیتے، تو بس پھر اسی حدیث شریف پر نظر رکھتا۔ میں نے کہا بھائی اگر کانٹے کی تکلیف پر یہ ثواب مل رہا ہے تو آخر ٹیکہ بھی تو کانٹے کی طرح ہی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی یہی ثواب ملے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ بلکہ جتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے اتنا ہی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ باقی ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانی ہے، لیکن بھائی حوصلہ جو ہے نا وہ بھی آخرت کی باتوں سے ملتا ہے۔ یہ خود اللہ میں نہیں ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے یہ نورانی فرامین ہم تک پہنچائے ہیں، تسلی کے فرامین ہم تک پہنچائے ہیں۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، بڑی شدت کی ہارٹ اٹیک کی، بس میں پھر بار بس ایک وقت تو گھڑی ایسی گزری کہ میں سوچ رہا تھا کب ملک الموت نظر آ جائے، بس اتنی شدت ہے۔ بار کلمہ پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کلمہ ہی پڑھ رہا تھا، پھر بار کبھی وہ حدیث اسی دوران کبھی اس حدیث پر نظر کرتا کہ یہ فضیلت ہے تکلیف کی، یہ فضیلت ہے، کبھی یہ بار اپنا رخ بدلتا ہے۔ بعد 3-4 گھنٹے شدت رہی، پھر اللہ نے مہربانی فرما دی کہ طبیعت سنبھل گئی الحمدللہ کی رحمت سے۔ میں نے کہا اللہ نے زندگی لکھی تھی، اللہ نے بہانے میں انہوں نے بنا دیا، اپنی رحمت سے بنا دیا۔ عمر لطیف کے لیے اولاد نرینہ کی درخواست ہے، اللہ پاک اللہ نیک صالح نرینہ مادینہ سب نعمتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ۔ عمیر کے لیے خصوصی دعا، صحت کے لیے فرما دے، اللہ بیٹے کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے، اللہ پاک کی ذات سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، سب کو اللہ عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ۔ اگر ایک شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ایک لڑکی جس کی شادی ہو گئی ہے اس کا درود اس کے خاوند کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا اس کے والد کے نام کے ساتھ؟ بھائی والد کے نام کے ساتھ ہی ہے، والد کے نام کے ساتھ ہی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھے۔ آئندہ جمعہ کو ذرا شاید میں نے پہلے اعلان کر دیا تھا، آئندہ جمعہ کو اجتناب نگر ذرا حاضری ہے، سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، میرا ایک عرصے سے معمول ہے حاضری کا وہاں پر، تو اگلا جمعہ جو ہے شاید وہاں چناب نگر میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ خوشیوں سے بھر دے، برکتوں سے نوازے۔ یا اللہ یا اللہ۔
اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما برحمتک